اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح لے کر پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں اللہ آپ سب کا مقدر فرمائے۔ پروگرام ایک نئی صبح میں آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں: من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے ہم بھی درود پاک پڑھ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج گیسٹ کے طور پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے دو مہمان۔ میری دونوں جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے، سیدھے ہاتھ کی جانب میرے جو ہیں ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں، حضرت کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور دوسری جانب حافظ اکبر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، حافظ صاحب کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح دین متین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے،
سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کون سے یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے دل کون سے خدا جدا نہ کرے دل کون سے ضعف مانا مگر اے ظالم دل ضعف مانا مگر اے ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے دل کون سے خدا جدا نہ کرے دل کون سے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکرہ جن سے التجا نہ کرے منکرہ جن سے التجا نہ کرے دل کون سے خدا جدا نہ کرے دل کون سے اولے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ہاں میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے دل کون سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے دل کون سے دل کون سے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ ہم نے مل کر ایک کلام بھی پڑھا۔ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اسی طرح تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے۔ FGN کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام میں آپ کو جیسا پتہ ہے کہ ہم تلاوت کے بعد اور کلام کے بعد ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملنے والے مدنی پھولوں سے ہم اپنے دل کے گلدستے کو سجائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، عمل میں اضافہ ہمارا اس کی برکت سے ہو سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اہم ٹاپک ہے، اور دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے لوگ آپس میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں اور محبتیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بھائی بھائی سے گویا کہ یہ سمجھیے کہ دور ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو نفرتیں جو اس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان نفرتوں کا خاتمہ کیسے کریں، محبتیں کیسے بڑھائیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو آج کا ٹاپک رکھا ہے وہ ہے نفرتیں کیسے مٹائیں۔ جی ہاں، آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض اوقات آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان نفرتوں کے اسباب کیا کیا ہے، کن کن وجہ سے نفرتیں ہوتی ہیں، پھر ان نفرتوں کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے۔ بزرگوں کی سیرت سے، قرآن اور احادیث سے انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف، اور قاری صاحب کیا فرمائیں گے ٹاپک کے حوالے سے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی ماشاء اللہ الکریم، آج ایک نئی صبح کے اندر بہت اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، نفرتیں کیسے مٹائیں۔ واقعی میں آج جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیں شاید ہی کوئی گھر باقی ہوگا، الا ماشاء اللہ، سب کی تو بات نہیں کرتے، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر باقی ہوگا کہ جہاں پر نفرت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بھائی بھائیوں کے درمیان نفرتیں ہیں، سگی دو بہنوں کے درمیان نفرتیں، ماں بیٹوں کے درمیان نفرتیں ہیں، تو باپ بیٹوں کے درمیان نفرتیں ہیں، رشتہ داروں میں نفرتیں ہیں، تو پھر محلوں میں نفرتیں ہیں، تو شہروں میں نفرتیں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں جہاں بھی جائیں یعنی کہ ایک نفرتوں کا ماحول بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ محبتیں آباد کرتی ہیں اور نفرتیں برباد کرتی ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کو پیدا کر دیں۔ شیطان تو نہیں چاہے گا کہ دو بھائی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، شیطان تو نہیں چاہے گا کہ گھر والے پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ شیطان تو اپنا کام کرے گا کہ وہ دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان نفرتوں کی آگ لگائے گا۔ وہ ہمارے دلوں کے اندر بغض و کینہ ایک دوسرے کے خلاف ڈالے گا، ہمیں تکبر کے اندر، ہمیں حسد کے اندر مبتلا کر کے سامنے والے اپنے مسلمان بھائی کی نفرت ہمارے دل میں پیدا کرے گا۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے آپس میں نفرتیں پیدا کر دیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ یہ نفرتوں والا جو کام ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات، اگر حدیث کی بات کریں تو حدیث میں باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے الفاظ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، اور ایک مسلمان کو واقعی میں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، بشروا ولا تنفروا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دو جملے ہیں، بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبری سنانے والے بنو، نفرتیں پھیلانے والے مت بنو، نفرتوں کو عام کرنے والے نہ بنو۔ تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم خوشخبریاں سنائیں، نہ کہ نفرتیں عام کریں۔ علی بھائی، جب ایک انسان کو دوسرے انسان کی طرف سے محبت کے پھول ملتے ہیں، ان محبت کے پھولوں کی وجہ سے، ان محبت کے پھولوں کی خوشبو سے اس کی زندگی یوں سمجھو مہک اڑتی ہے، اور جب ایک انسان کی طرف سے نفرتوں کے کانٹے ملتے ہیں تو ان نفرتوں کے کانٹوں کی وجہ سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ علی بھائی، دکان ہو، مکان ہو، گھر ہو یا دفتر ہو یا ادارہ ہو یا کوئی تنظیم ہو یا اسکول ہو یا کالج ہو یا پھر مدرسہ ہو یا جامعہ ہو، ہماری سوشل لائف کو محبتیں آباد کرتی ہیں اور نفرتیں یہ برباد کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے علی بھائی، انسان کو محبت کرنا پسند ہے،
ہیں، انسان کو محبت کرنا پسند ہے نہ کہ نفرت کرنا، اور انسان کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے نہ کہ نفرت، تو لہٰذا ہمیں نفرتیں مٹانی چاہیے اور محبتیں بڑھانی چاہیے۔ اور انسان کا علی بھائی رویہ، انسان کا رویہ، لہجہ اور اس کا ملنے کا انداز اور اس کا باڈی لینگویج، اسی طریقے سے دل جوئی اور اظہار ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ، دکھ سکھ میں شریک ہونا، ٹھیک ہے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ آیا ہم اس انسان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ اگر کوئی مسلمان ہم سے محبت رکھتا ہے تو ان محبتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان ہم سے نفرت کرتا ہے، کوئی انسان ہم سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے یا اظہار نفرت کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر میرے اندر ایسے کون سے اسباب ہے، کون سی ایسی وجوہات ہے، کیا ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا انسان مجھ سے محبت کرنے کے بجائے مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اگر ہم ان اسباب کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ جب ہم اسباب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسباب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم اس کے علاج کی طرف بھی آ سکتے ہیں کہ ہاں میرے اندر یہ اسباب ہے جس کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے محبت کرنے کے بجائے مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو بندہ پھر علاج کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں، بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤں۔ اور اسی طریقے سے وہ بولتے ہیں نا، وہ میں نے جملہ شروع میں کہا، ایک کاش یہ ہمارے سمجھو ذہن و دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے، بیٹھ جائیں کہ محبتیں آباد کرتی ہے اور نفرتیں برباد کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محبتیں ہی تو ہیں کہ جو گھروں کو بنائے رکھتی ہیں، محبتیں تو ہیں آپس میں ملائے رکھتی ہیں۔ جن گھروں سے محبتیں اڑ جاتی ہیں، نفرتیں جہاں پر آ جاتی ہیں، پھر وہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات اچھے خاصے بھلے لوگ جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پر آ جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ محبتیں جو ختم ہوتی ہیں نا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں یقیناً، وہ نفرتیں جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اکبر بھائی یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے خاصے کئی سالوں سے وہ ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ماشاءاللہ ساتھ میں ایک ہی برتن میں کھانے والے لوگ، ایک ہی ساتھ بیٹھنے والے لوگ، ایک ہی سنگت میں بیٹھنے والے کئی دوست اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اچانک یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچھی دوستیاں تھی، اچھا یارانہ تھا، اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا، ساتھ ہی ہوٹلوں میں جاتے تھے، ساتھ ہی کھانا پینا کرتے تھے، ساتھ ہی گھومتے تھے، لیکن اچانک سے اس طرح کا رویہ ان کی طرف سے ملا کہ جناب وہ بالکل جانی دشمن ہو گئے ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ایسی نفرتیں پیدا ہو گئی۔ تو یہ نفرت کیوں آخر اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب اور نقصانات بھی اگر میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے مل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علی بھائی، دل جو ہے نا، دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں دل کی مثال اس پر کی طرح دی گئی ہے جسے جنگل میں ہوائیں الٹ پلٹ کر رہی ہوں۔ تو علی بھائی، جوان ہو یا بوڑھا یا بچہ، دل زندگی کے شب و روز میں مختلف جذباتی کیفیت سے گزرتا ہے۔ کبھی تو دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کسی دکھی کو دیکھ کر انسان غمگین ہو جاتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی خوشی میں خوش ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، اور کبھی دل کے اندر ایسی جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان ایسا نرم دل ہو جاتا ہے کہ وہ کبوتروں کے لیے، چڑیوں کے لیے، دیگر پرندوں کے لیے دانے کا اہتمام کرتا ہے، ان کو دانہ ڈالتا ہے، اور کبھی پیاسے پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور علی بھائی، کبھی انسان کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ نفرت اور محبت جو ہے نا، یہ بھی دل کے ایک حصہ ہے اور دل کی جذباتیت کا ایک حصہ ہے۔ تو بہت سے دوسرے جذبات کی طرح محبت اور نفرت بھی اس دل کا حصہ ہوتے ہیں۔ جس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سوشل لائف، معاشرتی زندگی میں امن اور سکون ہوتا ہے، جبکہ نفرت آپسی تعلقات کو بگاڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ احمد رضا بھائی نے بتایا ابھی کہ نفرت جو ہوتی ہے نا، بھائی کو بھائی کا، دوست کو دوست کا، بیوی کو شوہر کا، اور آپس میں دشمن بنا دیتی ہے اور ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ نفرت کے سبب خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ نفرت کی وجہ سے انسان اپنے اسلامی بھائی کی خیر خواہی کرنے کی بجائے اسے نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے۔ نفرت کے سبب انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور یہی نفرت لڑائی جھگڑا کرواتی ہے، دشمنیاں کروا دیتی ہے، کئی نسلوں کو یہ نفرت تباہ و برباد کرتی چلی جاتی ہے۔ اور علی بھائی، آج کل حالات ایسے ہو چکے ہیں اور ایسے ناگفتہ بے اور حالات ایسے زوال پذیر ہیں کہ محبتوں کی خوشبو کم کھلتی ہے اور نفرتوں کی آگ ہمارے معاشرے کو بڑی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ نفرت ہوتی کیوں ہے، اور ہر مرض کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔
किसी की नफ़रत में मुब्तला होने के क्या असबाब हो सकते हैं, तो अपने इंशाल्लाह कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं कि नफ़रत के असबाब क्या होते हैं। नफ़रत के असबाब में से एक ये भी होता है कि जब हम किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कुछ तवक्कुआत रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं और वो हमारी तवक्कुआत के बरअक्स हमारे काम नहीं आता, वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। कभी इमरजेंसी में किसी दोस्त को कॉल किया, किसी रिश्तेदार को कॉल किया, अब हमारी जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक वो हमारे काम नहीं आया, वो हमारी मदद ना कर सका, तो होता यह है कि फिर हमारे दिल में उसके लिए एक नफ़रत का बीज पैदा हो सकता है। फिर वो चलते चलते आगे एक बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जब हमारा मातहत जो होता है वो मुसलसल हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ काम करता रहता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो हमारे दिल से उतर जाता है। अब वो भले कितना ही अच्छा काम कर रहा हो, कितना ही बेहतरीन काम कर रहा हो, लेकिन हम उसके उन कामों में भी कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, उसके कामों में नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। लोगों के सामने हमें डिग्रेड कर दिया, डांट दिया, बेजा तनकीद कर दी, तो वो हमें शख्स बुरा लगने लगता है और उस कैफियत पर काबू ना पाया जाए तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हम उसकी नफ़रत में मुब्तला हो सकते हैं। इस्लाह का गलत अंदाज भी नफ़रत पैदा होने का सबब बन सकता है। बाज़ औक़ात इस्लामी भाई इस्लाह कर रहे होते हैं, लेकिन इस्लाह करने का वो अंदाज़ दुरुस्त नहीं होता, वो तरीका दुरुस्त नहीं होता। बिला इजाज़त शरई सबके सामने नाम लेकर उसकी इस्लाह करना, उसको देखना, उसको डांटना, उसकी दिल आज़ारियाँ करना, उसके नुक्स, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है इस्लाह करते हुए बेचारे की पूरी पोलें खोल के रख देते हैं। अब एक बार वो इंसान अपने ज़मीर से पूछ ले, क्या ये इस्लाह करने का दुरुस्त तरीका है? क्या इससे इसकी इस्लाह होगी या हमारा भागी बन जाएगा, इसके दिल में हमारे लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी, इस तरह सुधार पैदा होगा या मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा? इस्लामी भाई याद रखिए, अगर हमारे रौब से हो सकता है सामने वाला चुप हो जाए, वो कुछ ना बोले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमसे खुश रहेगा और उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत पैदा नहीं होगी, हो सकता है कि उसके दिल में नागवारी सी रह जाए, जो कि बाज़ औक़ात वो दिलों में नफ़रत का सबब पैदा हो जाती है और नफ़रत के दरवाज़े खोल सकती है। काश हमें इस्लाह का ढंग आ जाए। इसी तरह कामयाबी और नाकामी, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इंसान कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम हो जाता है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि नाकाम होने वाले को उसकी हौसला शिकनी करने को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं, अपनी ड्यूटी समझ लेते हैं। अब वो उसको बार बार मतलब उसकी हौसला शिकनी करना, उसको तानो तशनी करना, उसको मतलब बुरा भला बोलना, इससे भी क्या होता है कि जो हौसला शिकनी करने वाला शख्स होता है ना, उससे मोहब्बत करने वाले कम होते हैं, उससे नफ़रत करने वाले ज़्यादा होते हैं, उसके मतलब ख़िलाफ़ दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं। तो अल्लाह हमें इस्लाह करने का ढंग और सलीका अता फरमा दे। इसी तरह बोलना एक फ़न है, बोलना एक फ़न है, लेकिन सुनना इससे बड़ा फ़न है। बाज़ औक़ात होता है कुछ लोगों को बोलने का बड़ा ही शौक़ होता है, बोलते ही चले जाते हैं, लेकिन सुनने का उनके अंदर जज्बा नहीं होता है, फिर वो लोगों की बातें काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाफिज़ साहब सही फरमा रहे। कईयों को सिर्फ है ना बोलने का बोलते हैं ना शौक़ होता है, सुनने का शौक़ नहीं होता है। हालांकि हम अपने चेहरे पर गौर करें तो अल्लाह ने ज़बान एक दी है और सुनने के लिए कान दो दिए हैं। ठीक है कि बंदा यानी कि ठीक है बोले भी, मगर सुनने की भी समझो ताकत भी रखे, यानी क्योंकि उसके पास कान दो है और ज़बान एक है। मदरसा भाई ऐसा ही होता है, बाज़ औक़ात है ना सुनने का जज्बा इतना कम होता है और बोलने का जज्बा इतना ज़्यादा होता है कि हम किसी की बात काटने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करते, सामने वाले की बात काट के अपनी बात सुनाना शुरू कर देते। तो इस तरह भी बाज़ औक़ात दिलों में नफ़रत पैदा होने का सबब बन सकता है। तो इसीलिए हमें गौर करना चाहिए, जो भी असबाब हैं नफ़रत के उनको ख़त्म करके मोहब्बतें आम करनी चाहिए। मोहब्बतें मुआशरे को खुशबूदार बनाती हैं, अमन व सुकून का गहवारा बनाती हैं, और नफ़रतें ख़ानदानों को तबाह कर देती हैं, मुआशरों को तबाह कर देती हैं। तो हमें नफ़रतों से बचना चाहिए और मोहब्बतों की तरफ बढ़ना ज़बरदस्त चाहिए। माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में कुछ काफ़ी सारे असबाब माशाअल्लाह अकबर भाई ने बयान किए। अल्लाह हमें नसीब करे। बाज़ औक़ात जो है वो इंसान को ही पता चल रहा होता है कि मेरे किस अंदाज से और मेरे किस अमल से लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ, चूँकि वक्त हमारे पास ज़ाहिर मुख्तसर होता है, तो कुछ चीज़ें आपके सामने हमने बयान की हैं। और भी आप देखते चले माशरे के अंदर लोग आपसे बाज़ औक़ात आपकी ज़बान की वजह से, बाज़ औक़ात आपके किरदार की वजह से, बाज़ औक़ात आपके अंदाज़ की वजह से आपसे लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपसे लोग मुतनफ़िर हैं तो आप देखें, बाज़ों का होता ये ना कि लोग अगर हमसे नाराज़ होगा ना रज़ा भाई, तो हम क्या होता है ना कि उसी की गलती निकाल रहे हैं, उसकी गलती होगी। अरे भाई हो सकता है कि आपके अंदाज़ में कोई ऐसा मसला हो सकता है कि आपने ज़बान से कोई ऐसी बात बोल दी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। यानी वो कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोरी, एक तो ऊपर से चोरी की भी सीना जोरी भी कर रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि कोशिश ये करें कि अगर खुदा न खास्ता अगर इस तरह का मामला हो गया, आपकी वजह से अगर दिलों के अंदर नफ़रत पैदा हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए झुक जाएँ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी मांगे। उससे जिससे नफ़रत का मामला हुआ है उससे आप माफ़ी मांग लेंगे इंशाअल्लाह, तो ये नफ़रतें दूर हो जाएंगी। जी अली भाई, ये नफ़रत ऐसी चीज़ हैं जब इंसान के दिल में पैदा हो जाती है ना,
تو پھر یہ نفرتیں کئی گناہوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں. جیسا کہ ہمارے حافظ صاحب نے بتایا کہ پھر اب سامنے والا انسان بھلے کتنے اچھے کام کرے، مگر جب آپ کا چہرہ میرے دل کے اندر وہ نفرت والا بیٹھ گیا ہے نا، تو پھر آپ کی نیکی میں بھی مجھے بدی نظر آئیں گی، آپ کے بھلائی میں بھی مجھے برائی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اب جب ایک انسان کسی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر کئی گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جس سے محبت ہو نا تو اس کے پسینے کے اندر بھی خوشبو آئے گی، خوشبو آتی ہے. اور اگر نفرت ہو تو اس کی عطر کے اندر بھی بدبو آئے گی. ایسا ہی معاملہ. تو نفرتیں یہ کئی گناہوں کے دروازے کھول رہی ہوتی. جب ہمارے دل میں کسی کی نفرت آتی ہے تو پھر ہم اس انسان سے حسد کر بیٹھتے ہیں. جب ہمارے دل میں کسی انسان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے ہم اس سے بغض و کینہ پال کے اپنے دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جب ہم کسی انسان کی نفرت اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، تو غیبتوں کے، چغلیوں کے اور پھر کئی ایسے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے جیسا فرمایا نا کہ بندہ خود اپنے آپ پر غور کریں کہ یار ایسے کیا میرے اندر یعنی کہ اسباب ہیں یا ایسی میری کیا عادتیں ہیبٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مجھ سے دور ہو رہا ہے، انسان مجھ سے نفرت کر رہا ہے. تو ان اسباب پر غور کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ سے لوگ دور ہونے کے بجائے قریب ہونے لگیں گے. بعض دفعہ نہیں یعنی ہم سنتے بھی ہیں کہ یار لوگ میری باتوں کو نہیں سنتے ہیں، لوگ میرے کاموں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے میں نظر آتا ہوں وہ رستہ بدل لیتے ہیں. محفل اچھی جمی ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ چلیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، مگر جیسے میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں وہ پوری محفل تیتر بیتر ہو جاتی ہے، برخاست ہو جاتی ہے، سب اڑ جاتے ہیں. تو اب یہ جو باتیں کرنے والا ایسا انسان ہے کہ آخر لوگ مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اب تیری زبان میں کیا معلوم ہو مٹھاس نہ ہو، اب تو جب بھی کسی سے ملے تو بس وہ ابے تو کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کی زبان کے اندر جب دیکھو جب وہ بس بولتے ہیں نا کسی کو زخم ہی دینا ہو. تو اس لیے ہم اپنے انداز پر بھی غور کر لیں. انسان کے رویے بھی، انداز بھی، لہجے بھی یہ انسان کو دور کر دیتے ہیں اور نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. اللہ پاک ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ مسلمانوں کے جو باہمی تعلقات اس پر احادیث بھی اگر مل جائیں آپ کے طرف سے کوئی آپ حدیث ہمیں بتا دیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلقات ہوں وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس پر حدیث مل جائے. دیکھیں علی بھائی ہماری بات نفرتوں پر چل رہی ہیں کہ نفرتیں کیسے مٹائیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپوزٹ وہ یہ ہوگا کہ محبتیں بڑھانا. اور دیکھیں چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو یہ ہمیں جگہ جگہ پر رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے بھائی چارہ والا انداز اپنائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم. ٹھیک ہے. تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، یعنی اگر دشمنی ہو جائیں، نفرتیں ہو جائیں تو پھر کیا کر لو؟ صلح کر لو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. تو قرآن تو خود ہمیں بھائی چارگی کا اور بھائی بھائی کا حکم دے رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ہم حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو بہت پیاری حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. روایت کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے، نہ تو اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے. دیکھیں آپ اگر کسی پر ظلم نہیں کرو گے، اس کو بیچ چوراہے پر رسوا نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے پھر محبت ہی کرے گا. مگر آپ نے اس پر ظلم کرا، زیادتی کری، اسے پورے بیچ چوراہے پر سب کے سامنے اگر آپ نے اس کو ذلیل و رسوا کرا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کے باہمی تعلقات ہیں، باہمی محبتیں ہیں، وہ پھر اس سامنے والے انسان کے دل سے ختم ہو جائے گی جس کو آپ سر بازار اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. حدیث پاک کے مزید الفاظ ہیں جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب ہماری خود دیکھیں کتنی ساری ضرورتیں ہیں، ہماری خود کی کتنی ساری حاجتیں، خواہشیں ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ضرورتیں اللہ پوری کریں، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورتیں پوری کریں. اگر ہم اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو، اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے تو اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے یعنی اس کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور فرما دے گا.
اب قیامت کی مصیبت، قیامت کی تکلیف، قیامت خود ایک ایسا ہولناک دن ہے، ڈراؤنے والا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا میل پر آگ برسا ہوگا، ایسا مصیبت اور پریشانی والا دن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے ہم دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دور کر دیں۔ اسی طریقے سے جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے عیب کا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کا پردہ رکھے گا۔ اب یہ وہ باتیں احادیث طیبہ میں بیان ہو رہی کہ اگر ہم اس کے کرنے والے بن جائیں تو ہماری آپس میں محبتیں قائم ہوگی اور نفرتیں دور ہوگی۔ مزید علی بھائی بہت پیاری حدیث پاک ہے ایک مسلمان کے بھائی چارے کے حوالے سے اور آپس میں پیار و محبت کے حوالے سے، کہ واقعی میں یہ فیلنگ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی اس حدیث پاک کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی۔ دیکھیں مثال کس سے دی جا رہی کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، کہ کسی انسان کے ایک آنکھ میں جب تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد کرتا ہے، یعنی سارا جسم حیران پریشان ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی مثال بھی ایسی ہے کہ کوئی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ کا بھائی تکلیف میں ہے تو آپ اس کی تکلیف پر خوش مت ہوئیے، بلکہ آپ اس کی تکلیف میں مبتلا ہو جائیے، یعنی آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائیے، آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جائیے۔ مزید فرماتے ہیں اور اگر اس کے سر میں درد ہو، یعنی کسی مسلمان کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے کسی بھی باڈی کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد سے کانپتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی مثال پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے، کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر دی ہے۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رہیں، کہ ایک عمارت کے اندر جو اینٹیں لگی ہے، ٹھیک ہے، ایک بلڈنگ کے اندر جو اینٹیں لگی ہے بہت ساری، تو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یوں پوری ایک عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ تو جب پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے تو آپس میں یونٹی رہے گی، آپس میں اتحاد و اتفاق رہے گا۔ جب مسلمانوں میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں کے اندر ایک یونٹی رہے گی، ایک اتحاد و اتفاق رہے گا، تو پھر کوئی بھی آپ کا خرابہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیفوں کو دور کرتے رہیں، ان کے پریشانیوں کو بھی دور کریں اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں میں بھی ہم آگے آگے پیش رہیں۔ کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبت عام کرنے والا بنائے۔ آگے مزید بھی انشاءاللہ ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ آئیے 2-3 اشعار کا ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے
ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ الحمدللہ بہت سارے گفتگو بیان کیے، آخر میں چاہوں گا کہ حافظ اکبر صاحب نفرتیں مٹانے کے کچھ طریقے بیان کر دیں، نفرتوں کے اسباب تو آپ نے بیان کیے کہ کن کن وجہ سے بعض اوقات نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، مختصر وقت میں چاہوں گا کہ نفرتیں مٹانے کے کچھ طریقے بیان کر دیں۔ علی بھائی، نفرتیں مٹانے کی بہت سارے طریقے ہیں، اگر ہم ان کو استعمال کریں تو ہم نفرتیں مٹا کر ایک معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اپنے درمیان ایک خوشگوار ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ نفرتیں مٹانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے دعا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اگر ہم دعا کرتے رہیں اور دعا کے ذریعے بھی نفرتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا لی فیما تحب، اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، یعنی یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت مرحمت فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا، اور جس پسندیدہ چیز کو مجھ سے روکے رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر ان سے فارغ البال یعنی بے فکر بنا دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت بنائیے۔ سلام کرنے سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ دوسری جگہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے اللہ عز و جل کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سلام کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ سلام کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ انجان آدمی سے بھی اگر آپ مسلسل سلام کرتے رہیں گے نا تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگ جائے گا اور نفرتیں جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی فی الحال ہمارے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک انسان توقع کرتا ہے کہ پہلے وہ مجھے سلام کرے، پہلے وہ مجھے سلام کرے، میں اس کو پہلے کیوں سلام کروں؟ میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے تو وہ مجھے سلام کرے، میں اس کا نگران ہوں، وہ میرا ماتحت ہے تو وہ مجھے سلام کرے، میں بڑا ہوں، میں علم میں بڑا ہوں، میں فلاں چیز میں بڑا ہوں، میں باس ہوں، میں سیٹ ہوں، پہلے وہ مجھے سلام کرے، میں اس کو سلام کیوں کروں؟ جبکہ اسلام میں سب سے پہلے سلام کرنے والے کو فضیلت عطا کی گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مسلمان اپنے دینی بھائی سے ملاقات کر کے مصافحے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے درخت کے پتے تیز آندھی کے دن میں، اور ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ ان دونوں کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ علی بھائی دیکھیں، سلام کرنے کے اور مصافحہ کرنے کی کتنے فوائد ہیں کہ محبتیں تو بڑھ ہی رہی ہیں،
محبتیں تو پیدا ہو ہی رہی ہیں، نفرتیں تو ختم ہو ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کا پروانہ بھی دیا جا رہا ہے، بخشش کا پروانہ بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے گناہوں کو بھی بخشا جا رہا ہے۔ کتنا خوبصورت اسلام اور کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ سلام کرنے پر بھی نفرتیں ختم ہو رہی ہیں، نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں، مغفرت کی جا رہی ہے، گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حسب موقع، حسب حیثیت کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے مسلمان بھائی کو دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ بھی محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کر دیا جائے۔ تحفہ لینا دینا دونوں محبتوں کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، عیادت کرنا، تعزیت کرنا، کسی کی خوشی میں اس کو مبارکباد دینا، کسی کے دکھ میں جا کر کوئی بیمار ہے تو عیادت کے لیے جانا، کوئی حادثہ ہو گیا تعزیت وغیرہ کرنا، دل جوئی کرنا، اس سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے بھی نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں محبتوں کی فضا عام ہوگی، نفرتوں کی آگ ختم ہوگی، اور اس طرح انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک خوشبودار معاشرہ اور معطر معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ آج بہت ساری چیزوں پر ڈسکس ہوئی ہے۔ ٹاپک ہمارا نفرتیں کیسے مٹائیں، الحمدللہ نفرتیں کس طرح مٹائیں، یقیناً ایک کافی اچھی ہم نے گفتگو کی، اور اسباب بھی بیان کر دیے شروع میں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر نفرتیں ہوتی ہیں، پھر الحمدللہ ان کا توڑ بھی بیان کر دیا کہ جو نفرتیں کو ختم کس طرح کریں، محبتیں کس طرح بڑھائیں، کیا کیا ان کو جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں، محبتیں بڑھانے کے لیے احادیث بھی بیان کی، قرآنی آیتیں بیان کی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے دیکھنے والوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جل کر محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتیں اللہ مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر رہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، کیا اس میں بھی کسی کا بغض لے کر جائیں، کسی کا کینہ دل میں لے کر جائیں، کسی سے دشمنی ساتھ میں لے کر جائیں تو کیا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مختصر زندگی دی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مل جل کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے ہی محبت کرنی ہے۔ یقیناً محبتیں انہی سے کرنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم یہیں پہ بس کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈ بھی دیکھیں گے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन, हमारी व माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। रब करीम अज़्ज़ा वजल हमारे इस प्रोग्राम एक नई सुबह को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारा सिलसिला करना कबूल फरमा। रब करीम अज़्ज़ा वजल दुनिया जहाँ में जहाँ कई मुसलमान बीमार परेशान हैं, तकलीफ़ों में गिरफ़्तार हैं, या अल्लाह सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ दुख दर्द तकलीफ़ें दूर फरमा दे। या अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की खैर फरमा। हमारे नाज़रीन को या अल्लाह बरकत अता फरमा। जिनके घरों में मसाइल हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, सबकी तकलीफ़ें दूर फरमा। सबकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाएँ आरज़ुएँ मुरादें अपने हबीब पाक के सदक़े पूरी फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। मजलिस के ख़त्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बिरहमतिहि। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो।